الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنا کر بھیجا، اور سب سے اہم، سب سے قیمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں بنایا۔ ہم بہت ہی خوش قسمت والے ہیں، بہت ہی ہم جتنا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ فرمایا دو ہستیوں کا کبھی ہم ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا، اے رحمت للعالمین۔ اور آپ نے اس دنیا میں آپ تشریف لائے اور آپ نبی بنے، اس کے بعد آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن مجید کی مبارک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی رسول، کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، آپ آخری نبی ہیں اور اللہ کے سب سے محبوب، سب سے چہیتے، سب سے پیارے رسول ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کوئی عبادت کی لائق نہیں، اللہ ایک اکیلے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کسی اور کوئی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ
چھوڑ کر ہار گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیت گیا ہوں. ایک ہے کہ دنیا کی بازی ہار گیا اور اللہ کی رسی کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا, وہ جیت گیا. اسے یوں لگ رہا ہے کہ بھائی میں دنیا میں ناکام ہو گیا. اب سنو, دو لوگ وہ ہیں وہ کوئی ہار نہیں ہوتی. اللہ کو کھو دینے اللہ کو پا لینے کے بعد وہ کوئی جیت نہیں ہو سکتی. جس نے اللہ کو کھو دیا وہ انسان کبھی بھی کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کو کیسے حاصل کریں, اللہ کو کیسے بنائیں؟ اللہ کو اپنی زندگی کا مطلب بنا لو, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. ایمان ہمارا مقصد ہے, منزل تو ہماری جنت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ایمان ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہے. اللہ نے بھی مقصد دے کر دیا, وہ ایمان ہمارا مقصد ہے. ایک ہی مقصد ہے ہمارا, دوسرا کچھ نہیں. دنیا دھوکہ ہے. الدنیا ثلاثۃ ایام, دنیا میں کوئی چیز کچھ کام کی نہیں ہے. صرف ہر ایک چیز ہے وہ ہمارے لیے ضرورت ہے, نیڈڈ ہے, ایک ضرورت ہوتی ہے ہمارے لیے, اور کچھ نہیں ہوتا. دنیا کی چیزیں حاصل کر رہے ہو وقتی طور کے لیے, قیامت کی بات نہیں ہے. موت کے بعد وہ چیزیں کام نہیں آتی. یاد رکھیں, موت کے بعد دنیا کی کوئی بھی چیز کام نہیں آ سکتی. چاہتے اگر کام آنے والی ہوتی تو قارون, ہامون اور فرعون جو ہے انہیں بھی معافی مل جاتی, وہ لوگ بھی کامیاب ہو جاتے. نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے دنیا کو اپنا بنا لیا, دنیا کے قدموں میں گر گئے, اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کو نہیں مانا. وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے, برباد ہو گئے. نہ مٹی قبول کر رہی ہے, نہ زمین لینے کو تیار ہے, نہ سمندر لینے کو تیار ہے. تباہی بربادی مچ گئی ان لوگوں کے لیے. ایک مثال دیتے ہیں, جس طرح ہم باہر کنٹریوں میں جاتے ہیں, مثال انڈیا کی کنٹری, انڈیا جو ہے اس کا پیسہ ہوتا ہے, روپی ہوتا ہے. باہر کا سعودی ہے ریال ہوتا ہے, دبئی کا درہم ہوتا ہے, امریکہ کا ڈالر ہوتا ہے. جس طرح ہر ایک ملکوں کے جو پیسے الگ الگ طریقے الگ الگ ناموں سے دے دیے گئے ہیں, اسی طرح موت کے بعد جو ہمارے پیسے ہوں گے, جو نیکیاں ہیں, وہ کس طرح ہوں گی؟ جس طرح باہر انڈیا سے بھی باہر جا رہے, دبئی جا رہے, امریکہ جا رہے, لندن جا رہے, وہاں کا الگ کرنسی ہوتی ہے. اس طرح جس طرح ہم یہاں سے جاتے تھے کہتے کہ میں جاؤں گا امریکہ, تو میں وہ ایک روپیہ ہمارا انڈیا کا ہوتا ہے, سکہ ہوتا ہے, 10 کی نوٹ ہوتی ہے, وہ میں نکال کر وہاں کے لوگوں کو دوں گا. کہ وہ لوگ کہیں گے یہ چلے گا؟ وہاں پر نہیں چلے گا, کیونکہ وہاں کی کرنسی الگ ہے, وہاں کا پیسہ الگ ہے. وہاں ڈالر کہا جاتا ہے, یہاں کا روپی کہا جاتا ہے. تو وہاں کا روپی کا, یہاں کا روپی کہا جاتا ہے. اس کے لیے تیاری کرنے جاتے ہیں. کہیں تیاری ہوتی ہے, روپیز کو ڈالر میں تبدیل کر لیتے ہیں, پیسے کو ایکسچینج کر لیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے دنیا کے اعمال, اچھے اعمال, برے اعمال, ہم اسے تبدیل کرنا ہے. برے اعمال حاصل کر لے رہے ہیں, اچھے اعمال چھوڑ دے رہے, نہیں, بلکہ برے اعمال کو اچھے اعمال میں تبدیل کرو. نیکیاں ہے, وہ ہماری جنت کی کرنسی ہے, نیکی ہے. موت کے بعد کی کرنسی کون سی کام آتی ہے؟ نیکیاں کی کرنسی ہے. ڈالر, پیسہ, سب کچھ, یہ سب کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. نیکیاں بھی کچھ چیز ہوتی ہے. انسان ڈالر کے پیچھے, دولت کے پیچھے, شہرت کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ اسے وہ نظر آتی ہے, اسے دیکھتا ہے, پیسہ ہے, دکھ رہا ہے, اسے کام بن جائے گا میرا. نہیں میرے قیامت کے دن جو چیز آپ کو نہیں دکھ رہے, نیکی ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہو, نیکیاں مل رہے, آپ کو دکھ رہے ہیں, نہیں دکھ رہے ہو, غیب بھی ملتی ہیں آپ کو اللہ کی طرف سے. وہ نیکیاں آپ کو مغفرت کی طرف لے کے جائے گی, جنت کی طرف آپ کو بڑھائے گی. وہ نیکیاں کون سی نیکیاں؟ نماز پڑھ رہے نیکی ملے گی, قرآن کی تلاوت کرو نیکی ملے گی, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو نیکی ملے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اسے زندہ کر رہے ہو, وہ نیکی ہوئی. وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ موت کی تیاری ہو رہی ہے. موت کی تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ اللہ کو راضی کر رہے. اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ نماز پڑھ کر. اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک کیسی پہنچائی جاتی ہے؟ نماز کی پابندی کر کر. آپ نے فرمایا, موت جب پردہ فرما رہے تھے, آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر آپ نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کو بلایا, آپ کی زندگی کا بات بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کی, کیسی آپ نے زندگی بسر کی. تو اللہ کے رسول نے ہٹا کر فرمایا کہ صحابہ یہ میرا پیغام سب تک پہنچا
میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز رکھی. اللہ کے رسول نے اپنی گھر والوں کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، ہر کسی کی آپ نے قربانی دے دی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک اکیلے اللہ کو راضی کرنے آپ نے ہر چیز چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، شہرت چھوڑ دی، عزت چھوڑ دی، سب چیز اللہ کے ہاتھ میں دے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تبوک کا موقع آیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال حتیٰ کہ اپنے کپڑے مبارک بھی آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. یہ نہیں سوچا کہ میرا کپڑا نہیں ہے کیا پہنوں، آپ نے ٹاٹ کا تھیلا پہن لیا. جب مال جب دینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کچھ مال خرچ کر دیا. اپنے گھر میں جتنا تھا پورا گھسیٹ کا پورا اٹھا کر ایک دن کا نہیں چھوڑا تھا آپ نے اپنے رکھانے. اپنے ہر چیز کا کپڑا لتا جھاڑو پوچھا جو تھا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں آپ قربان کر دیے. تو فرمانے لگے گھر میں کیا چھوڑ دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا چھوڑے ہو پیچھے؟ فرمانے لگے ترکت اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ ملا کر اللہ کی راہ میں اور آپ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ ان کا ایمان تھا. یہ ویسے صحابہ تھے، ویسی ان کے اندر فکریں تھی، ویسا احساس تھا. ہمارے اندر کب آ گیا؟ نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے، وہ طرف نہیں ہے. صحابہ کرام کی قربانیاں جیسی تھی ہم اسے نظر انداز کر دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے میرے امتیوں، اے میرے امت محمدیہ کے نوجوانوں، سب کے لیے نوجوان مرد عورت بڑے بوڑھے چھوٹے بچے، فرمانے لگے اگر تمہیں بھوک کی تڑپ محسوس ہو، بھوک سے تم تڑپ رہے ہو، تو اپنے نبی کو یاد کر لینا کہ جس طرح میں راتوں کو اٹھ کر تڑپا کرتا تھا. اگر تمہیں کسی چیز کی تکلیفیں ہو دین کے راستے میں تو تم اپنے نبی کی تکلیف کو یاد کر لینا، اپنے نبی کی سیرت کو اٹھا کر پڑھ لینا کہ کس طرح میں نے اپنی زندگی میں کیسے میں نے طائف کو پتھر کھائے، کیسے میں نے لوگوں کی گالیاں سنی، کیسے لوگوں نے مجھے مارا، کیسے لوگوں نے مجھے پیٹا، شیطان بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا گیا، کس طرح مجھ پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی. میں نے انہیں پلٹا کر ان تک نہیں کھڑا بلکہ میں انہیں کے دعا کو ہوتا گیا اور بلکہ لوگ فرشتے بھی آ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے میں ان پہاڑوں کے بھلا دوں کہ میں طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ مسل کے رکھ دوں. آپ نے فرمایا نہیں، ماں بعثت رحمۃ لعنتاً کے لیے نہیں آیا، انما بعثت رحمتاً، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں نے عذاب دلانے نہیں آیا بلکہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، انہیں راستہ بتانے آیا ہوں. میں اللہ نے مجھے عذاب دلانے کے لیے نہیں بھیجا. کیسی تکلیف میں ہیں آپ؟ پورا خون سے آلودہ ہو کر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پورا بدن خون میں پورا ڈوبا ہوا، آپ کے نالے مبارک پورا خون سے پورا پیر یوں چپک گیا، نکل ہی نہیں رہا تھا وہ پیر مبارک. کس طرح؟ پورا خون سے چپک گیا. کیسے چپکا؟ طائف کے بچوں نے مارا، طائف کے لوگوں نے بھگا بھگا کر مارا، دوڑا دوڑا کر مارا، گالی گلوچ کی گئی. آپ نے ان تک نہیں فرمایا، آپ نے بلکہ اپنی سی دعا کرو دے. فرشتے آ گئے، آسمان کے فرشتے آ گئے، پانی کے فرشتے آ گئے، ہوا کے فرشتے. آپ نے فرمایا نہیں میں عذاب نہیں دلاؤں گا، میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی آخری نبی، آخر کوئی پیدا نہیں ہوگا. انبیاء کرام رویا کرتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر، انبیاء کرام تڑپا کرتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر، انبیاء کرام مسلوں پر رات بھر کھڑے ہوا کرتے تھے. یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمائیے، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیے. ہم نے وہ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے نصیب والے ہیں کہ بغیر مانگے، بغیر رات میں مسلح پہ کھڑے ہوئے، بغیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا.
ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو ہمارا بدن اوپر سے جو ناچ جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھایا، کھانے کے تو تڑپ جاتے، برداشت نہیں ہوتی۔ اب ہمارے نبی کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول آ رہے ہیں، آ کر کے رو رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، کہہ رہے ہیں یا اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابی رسول کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے اپنا کرتا مبارک کیوں اٹھایا اور آپ نے اپنا پیٹ بتایا، بتا کر دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا، کھانے کو کھانا نہیں ہے رسول اللہ، بھوک لگی ہے، بھوک کو دبا رہا ہوں رسول اللہ، پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ اس نبی رحمت پر، اللہ کے رسول نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا، ہٹا کر کہا اے صحابی رسول تم نے تو ایک ہی باندھا ہوا ہے، مجھ کو دیکھو میں نے تو دو پتھر باندھ رکھے اپنے پیٹ پر، تم سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے، میں نے تو برسوں ہو گئے، مہینے گزر گئے، میں نے کھانا نہیں کھایا، روٹی کا نیوا میرے پیٹ میں نہیں گیا، میں بھوک کو دبا دیتا ہوں، پتھر کھا دیتا ہوں تو میدان سے دب جاتا ہے تو بھوک مر جاتی ہے۔ رات کا ایک بات بتا ہوں، ایک رات کو آپ کٹیا جس طرح کٹیا ہوتا ہے لکڑی کا، دور میں لکڑی کی کٹیا ہوا کرتے تھے، پلنگ جس طرح ہوتا ہے اس کو رسیوں سے باندھ کر اسے مضبوط جانا اس کو سویا کرتے، تو اس رات کو آپ نے تڑپ رہے تھے، رات کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں آپ تڑپ رہے تھے، کبھی یہ کروڑ بدلتے، کبھی وہ کروڑ بدلتے، کبھی الٹا سوتے، کبھی سیدھا سوتے، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان نے ان کا دیکھا، فرمایا اے محمد رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ کیوں تڑپ رہے ہو؟ فرمانے لگے اے عائشہ پھر دیکھو، آخر میں ہوا کہ آپ نے کچے لکڑی کا حصہ ہوتا ہے، آپ الٹا سوئے، اپنے پیٹ کو اس کے اوپر رکھا اور زور سے دبایا، پیٹ کو زور سے دبایا تاکہ میدا دب جائے اور بھوک نہ لگے، پوری بھوک مٹ جائے۔ تو ایسی تکلیف اللہ کی طرف سے نہیں تھی، آپ نے خود اپنائی، بتانا چاہتے تھے اپنی امت کو۔ پھر فرمانے لگے حضرت فاطمہ اما جان نے، حضرت عائشہ اما جان نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں گے آج سے آپ کے لیے ایک سے ایک کھانے، ایک سے ایک لباس، ایک سے ایک مکان اللہ آپ کے لیے حاضر کر دیتے، آپ اپنے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ فرمانے لگے نہیں عائشہ، میں اللہ سے اسی دوران رہا کرنا جس طرح میرے انبیاء کرام، میرے بھائی جو انبیاء تھے، پہلے کے جو نبی تھے، انہوں نے جس فاتح میں، جس تکالیفوں میں اللہ سے ملاقات کی، میں ویسی ہی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہیں کی کوئی چیز کی خواہش، آپ تڑپ کر ہے، اللہ کی نظر میں تنگی نہیں کی، اللہ کی نظر میں کوئی روک ٹوک نہیں کی، اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے یار دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، پھر بھی میں اتنی تکلیف میں جی رہا ہوں، میں کھانے کو کھانا نہیں کھا رہا، ہمیں آج عمدہ عمدہ کھانے ملتے ہیں، کہ ہمارے الماریوں میں دنیا کپڑے بھرے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، میرے بھائی جائے ان سے جا کر مجھے جن کے گھر میں کھانا نہیں، صحابہ کرام سیرت کو اٹھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو، زندگی کو اٹھا کر پڑھے، کیسی زندگی آپ نے بسر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان جان میں اسے زندہ کرنے والا بنائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے میرے گھر میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں صحت میں، ایمان میں خوب تندرستی برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔